ہلو مین، السلام علیکم. کیا حال ہیں سب لوگوں کے؟ کہاں ہیں آپ لوگ؟ بس ابھی تھوڑی دیر پہلے میں شاہد پاشا بھائی کے ساتھ انٹرویو تھا میرا، وہ میں نے بات کی، کچھ تلخ یادیں شیئر کی لوگوں سے، اور یہی آپ لوگوں کو بولا کہ میں ابھی انٹرویو کمپلیٹ کر کے پھر دین آئی ول کم آن مائی پیج اینڈ ٹاک اباؤٹ دا لیٹسٹ جو میں نے نیوز دیکھی. مرتضیٰ شاہ جیو کے انہوں نے مجھے ایک لنک بھیجا صبح، اور میں نے وہ لنک جب کھولا تو میں نے اس لنک میں محمد انور جو لنڈن کے رابطہ کمیٹی کے پرانے کارکن تھے، اور لنڈن رابطہ کمیٹی میں ہی وہ وہاں ورک بھی کرتے تھے، اور الطاف حسین کے بہت قریبی ساتھی بھی رہ چکے ہیں. ان کا انٹرویو تھا جو میں نے سنا، اور اس میں یہی نظر آیا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ پارٹی لائن کی وجہ سے، پارٹی لائن تھی کہ ہم انڈیا سے پیسے لیتے تھے. اچھا چلیں، انہوں نے یہ بات کہہ دی، بٹ مجھے ان سے بھی بہت سارے کویسچنس کرنے تھے، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ تو کہہ دی کہ پارٹی لائن یہ کہتی ہے کہ انڈیا سے پیسے لیے گئے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انڈیا سے کیوں پیسے لیے گئے. ایک پارٹی جو پاکستان کی پارٹی ہے، وہ اس کا سربراہ انڈیا سے کیوں پیسے لے رہا ہے؟ ہاں کیوں لے رہا ہے؟ اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور میں بتاؤں گا. کچھ ان کی باتیں سمجھ بھی آتی ہیں کہ جی عمران فاروق کے مرڈر کیس کا. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ جو اے ٹی سی کا جو پنشمنٹ آئی ہے، ان کا ورڈکٹ جو آیا ہے ریگارڈنگ عمران فاروق کے اوپر، جو لڑکوں کے اوپر ان کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے، وہ اسی لیے دی گئی ہے کہ جب کیس کے جو شواہد ہوتے ہیں وہ لنڈن سے پرووائڈ کیے گئے ہیں، تو اس بیسس پہ پرووائڈ کیے گئے ہیں کہ ان کو پھانسی نہیں ملے گی بلکہ سزائے موت ملے گی. لیکن ابھی تک ہمیں نہ اسکاٹ لینڈ یاد بتا رہی ہے یہ بات، نہ میٹروپولیٹن پولیس بتا رہی ہے کہ ان لڑکوں نے اگر قتل کیا ہے تو کس کے کہنے پہ کیا ہے. یہ خاموشی جو ہے نا، یہ بڑی عجیب سی نظر آ رہی ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے ابھی تک کوئی بیان نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ وہ سیاست آج بھی جو ہمارے جو ایم کیو ایم کے لوگ جو لنڈن کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو پیٹھ پیچھے یہی کہا گیا ہے کہ بھئی ہمارا رابطہ ہے وہاں پر لنڈن میں، تو تم لوگ ہمیں سپورٹ کرو، اور اگر وہ ان کے خلاف کچھ کہیں گے تو پھر جو پاکستان میں لوگ ہیں جو ایم کیو ایم پاکستان کو اس وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں کہ شاید ان کا رابطہ لنڈن میں ہو، تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. بہت ساری کنفیوژن ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اے ٹی سی کا فیصلہ ہے، یہ تو کافی دن پہلے کا ان لوگوں نے فیصلہ رکھا ہوا تھا، لیکن کیونکہ اسمبلی میں ایک عجیب سی گہما گہمی ہوئی ہوئی آج کل، وہ یہ ہوئی ہوئی ہے کہ مینگل صاحب نے اپنے کو ڈس ایسوسیٹ کیا ہے پی ٹی آئی کی پارٹنرشپ سے. تو جو بھی اپوزیشن میں ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کے اندر بھی ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، اور وہ یہ مچی ہوئی ہے کہ شاید ایم کیو ایم یا اور جو پارٹیز ہیں جو ان کے ساتھ پی ٹی آئی میں ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، وہ اگر ہٹ گئیں تو گورنمنٹ جو ہوگی وہ گر جائے گی. تو یہ جو اے ٹی سی کا فیصلہ ہے، یہ تو کافی دن سے پہلے سے انہوں نے رکھا ہوا تھا، لیکن ابھی جو 3 دن پہلے یہ دیا گیا ہے، وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان یہ ذرا سا بھی سوچ رہی ہے تو بیٹا باز آ جاؤ، کیونکہ اگر تم لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا
کہ تم پی ٹی آئی سے الگ ہو جاؤ گے تو بس پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے سب کی باری آئے گی. جو میں نے لاسٹ میسج میں کہا تھا کہ سب کی فائلیں بنی ہوئی ہیں اور سب ہوشیار اسی لیے ہو جائیں کہ وہ کبھی نہ کبھی فائلیں نکلیں گی, آج نہیں تو کل ضرور نکلیں گی. اس کے بعد سیکنڈلی میں نے پی ایس پی کا آج ورژن سنا تو وہ بھی مجھے تھوڑی سی ذرا سی ہنسی بھی آئی, اور میرے اندر بھی بہت سارے کہتے ہیں نا کویشچنز ابھر کے سامنے آئے کہ جب یہ مرڈر ہوا تو پی ایس پی تو کوئی وجود میں ہی نہیں تھی, یہ تو ہم سب ایک ہی پارٹی کا حصہ تھے. اور اگر محمد انور یہ کہتے ہیں کہ جی جو بھی کر رہا تھا وہ پاکستان میں کر رہا تھا, تو پاکستان میں ٹاپ لیڈرشپ پہ کون کون تھا اس وقت یہ کویشچن کیا جائے. اینڈ سیکنڈلی جب کہتے ہیں نا کہ نمبر 2 ایم کیو ایم کا کون تھا, ایم کیو ایم کا نمبر 2 عمران فاروق تھے, اور کس کو عمران فاروق کو ہٹا کے نمبر 2 بننا تھا. اب یہ کویشچن جو ہے اگر ہماری ایجنسیز اس پہ عمل کر لیتی تو آج بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. ہمارے جو بیانات ہوتے ہیں نا اسی میں ہمارا آنسر بھی ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کے جو ایم کیو ایم کے عمران فاروق کے اوپر اسٹیٹمنٹس ہیں اسی میں ان کی کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہے چیز کہ who can be behind the murder of Imran Farooq. And there are some people who are not even active in the party right now, but they were a part of MQM on a top level. جب سب مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں آپ بھی تو پارٹی کا حصہ تھیں, تو میں ان کو کہتی ہوں میں ٹاپ لیول کی اس میں نہیں تھی, پارٹی کے حصے میں پارٹی کا حصہ ضرور تھی, لیکن کوئی ہم سے سوال نہیں کرتا تھا, ہم سے نہیں کہتا تھا کہ جی ایسا کر لیں یا ویسا کر لیں. ہمیں تو ایک سرکولر آتا تھا جس پہ ہمیں پارٹی کے سٹینڈز کو اپنی میڈیا میں پہنچانا ہوتا تھا, یا ہم نے اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے تھے اس سے بات کرنی ہوتی تھی. سو ہمیں پارٹی میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں, چھوٹے لیول پہ بھی کام کرتے ہیں اور بڑے لیول پہ بھی کام کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پارٹی میں سارا مافیا کھڑا ہوتا ہے یا پورا ایک ایک بندہ اس کا خراب ہوتا ہے. آپ اسی طرح پی ٹی آئی میں دیکھ لیں کتنے لوگوں کے اوپر باتیں آ رہی ہیں, کوئی چینی چور ہیں. اب پوری پی ٹی آئی تو چینی چور نہیں ہوئی نا. تو اسی طریقے سے ہم لوگوں پہ ابھی جب بات آتی ہے تو میں ان کا دفاع اس طرح کرتی ہوں کہ اگر ہم پارٹی کے ٹاپ پوزیشن میں ہوتے تو بالکل اکاؤنٹیبل ہوتے, کیونکہ پھر ہم رابطہ کمیٹی میں بیٹھے ہوتے اور اگر کچھ چیز غلط ہو رہی ہوتی تو ہم سر ہلا رہے ہوتے اور ہم اس کا پارٹ ہوتے ہیں. نہ ہم نے کبھی سنا, نہ ہم رابطہ کمیٹی کی میٹنگز میں بیٹھے, کیونکہ جب بھی میٹنگ ہوتی تھی تو دروازے بند کر دیے جاتے تھے. میں ایم پی اے بھی بن گئی تھی تب بھی دروازہ بند کر دیا جاتا تھا, ہمیں الاؤڈ نہیں ہوتا تھا. یہ جو رابطہ کمیٹی کے لوگ ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں, جو ورکرز ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ جی ایک لائٹ جلتی تھی کہ رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ان پروگریس ہے, سو نو بڈی از الاؤڈ ٹو انٹر دا 2 doors, وچ ایک ڈور گیلری سے کھلتا تھا جو پیسج تھا ہمارا 90 پہ خورشید ہال کا, اور ایک اندرونی دروازہ تھا جہاں پر ڈائننگ ٹیبل لگی ہوتی تھی اور ہم صرف ڈائننگ ٹیبل تک کی حد تک بیٹھ سکتے تھے, اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے تھے اگر دروازہ بند ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اب اپنے کو کلین بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب وہ جواز دے رہے ہیں آفٹر سو مینی ایئرز اور ورڈکٹ کے بعد, تو وہ یہ مت بولیں کہ ایوری تھنگ واز clean at that time and they did not know what was going on. There must be something going on which we as party worker did not know.
ہم آئے تھے پارٹی کو سرو کرنے، ہم آئے تھے اپنے لوگوں کو سرو کرنے، ہم آئے تھے کراچی کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے اگر کچھ غلط کام کیا ہے تو آپ ہماری رپورٹ کریں، آئیں، ہمارے پہ کوئی کیس کریں، ہمارے اوپر بات کریں، ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے۔ میں تو اوپن بات کرتی ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہے کسی بھی فورم پہ، وہ آئے فرنٹ پہ، وہ مجھ سے بات کرے، میں اس کو اس کا جواب دوں گی، میں اس کو اس کی اوقات بھی بتاؤں گی، میں اس کو اس کا آئینہ بھی دکھاؤں گی۔ لیکن یہ مت کہیں کہ الزام کیا لگائیں گے، کیا لگائیں گے الزام؟ تو یہ ہے ساری بات، اور یہ اسی لیے میں بات کرنا چاہتی تھی، اور میں نے مرتضیٰ شاہ جس نے یہ انٹرویو لیا تھا اس کو میں نے کچھ کویسچنز بھی بھیجے ہیں، اور میں نے کہا کہ آپ کو یہ والے کویسچن بھی بھیجنے چاہیے تھا، کیونکہ آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ اگر انڈیا سے پیسے لیے گئے تو کس وجہ سے لیے گئے ہیں، کیوں لیے گئے ہیں وہ پیسے، کیا حق بنتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی فرام پاکستان وہ انڈیا سے پیسے لے رہی ہے، کیا وجوہات ہیں، اور وہ پیسے کدھر گئے، کس پہ استعمال کیے گئے، یہ ہے سب سے بڑا سوال۔ تو کچھ تو ہے جس کی ہے پردہ داری۔ سو میں بس یہی آپ سے بات کروں گی، اور یہی مجھے کہنا تھا۔ ابھی شاہد پاشا جو ایم کیو ایم میں ڈپٹی کنوینر تھے، ان کے ساتھ میرا انٹرویو ہوا ہے، اور میں آپ لوگوں کو وہ شیئر بھی کروں گی، دیکھیے گا وہ انٹرویو ضرور، اور اپنے کامنٹ ضرور دیجیے گا، بیکاز آپ لوگوں کے کامنٹس مجھے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور میں سمجھنا چاہتی ہوں۔ اور جو ایم کیو ایم کے لوگ مجھے پھر برا بھلا کہتے ہیں، وہ اپنے گربانوں میں جھانکیں، سیدھی بات ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں مجھے برا بھلا؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ میں ایکسپوز کرتی ہوں، اور میں ابھی سے نہیں کر رہی ہوں، آج نہیں کر رہی ایکسپوز، بڑے دنوں سے کر رہی ہوں، بڑی چیزیں بتا رہی ہوں، اور وہ چیزیں کتنی تو پوری بھی ہو گئی ہیں۔ جو مجھے پرانے فالو کرتے ہیں وہ مجھے آگے سے مجھے میسج کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں باجی جو آپ نے یہ والی بات کی تھی یہ بھی پوری ہو گئی، باجی جو آپ نے یہ والی بات بولی تھی یہ بھی پوری ہو گئی۔ تو بھائی پوری اس لیے ہو گئی کیونکہ ہر انسان جو ہوتا ہے نا پہلے سوچتا ہے، سمجھتا ہے، وہ پہلے سے آ کے کسی پہ الزامات نہیں لگاتا، اس کے اندر کوئی چیزیں ہوتی ہیں، اس نے کوئی چیزیں دیکھی ہوتی ہیں۔ آج اگر مجھ سے کوئی کہے کہ آپ نے ایم کیو ایم کے اندر دہشت گرد دیکھے تھے، تو میں بولوں گی میں نے نہیں دیکھے، کیونکہ میں نے نہیں دیکھے، کیونکہ میں اپنے کام سے کام رکھتی تھی، میں جاتی تھی اپنے 90 اپنے آفس جاتی تھی، اپنے آفس میں بیٹھتی تھی، اور میں وہاں پر جتنے بھی لوگ وزٹ کرتے تھے 90 ان کو میں وزٹ پہ لے جاتی تھی، اور میں سارے شعبے دکھاتی تھی، میرا یہ کام تھا، وہاں پہ ایونٹس آرگنائز کرتی تھی، سوشل میڈیا کو دیکھتی تھی، یہ میرا کام تھا۔ سو جہاں تک میرا اپنا میں نے کام کیا وہ پورا کیا ہے، اور اسی لیے مجھے پھر دکھ ہوتا ہے لوگوں کا جب یہ مجھے اس طرح کی بات سننے کو ملتی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے جس ٹیم نے میرے ساتھ کام کیا ہے پی آر ڈپارٹمنٹ میں یا کیمپ ونگ میں، جو کمیونیکیشن اینڈ میڈیا مینجمنٹ کی ہماری ٹیم تھی، اور جو وہ جانتے ہیں مجھے، وہ جانتے ہیں کہ میرے خیال سے میں ہی ایک اکیلی فرد تھی جو وہاں بیٹھ کے صرف یہ کہتی تھی کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں، یہ عجیب گھٹیا ٹائپ کے رابطہ کمیٹی میں لوگ بیٹھے ہیں، ان کو بات تک تو کرنے نہیں آتی، منہ میں گٹکے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کس نے لیڈر بنا دیا؟ یہ میں کہتی تھی، اور یہ میں آج بھی کہتی ہوں۔ لیکن دیکھیں جب آپ پارٹی کا حصہ ہوتے ہو تو آپ آ کے اوپنلی اس طرح سے بات نہیں کرتے ہو، آپ پارٹی کے اندر بات کرتے ہو۔ اگر پی ٹی آئی میں آج کوئی گڑبڑ ہے تو پارٹی کے اندر بیٹھ کے بات ہو رہی ہوگی، اس کی ڈرٹی لانڈری جو ہے وہ کبھی بھی پارٹی کا ممبر آ کے نہیں بتائے گا۔ سو سمجھنے کی بات ہے، اور سمجھیں اس بات کو۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں، جب آپ اس کا حصہ ہوتے ہو، آپ ایک ٹیم ہوتے ہو، تو آپ کوشش ضرور کرتے ہو کہ اس ٹیم کے جب آپ حصے میں رہو تو غلط قسم کے لوگوں سے آپ ڈس ایسوسیٹ کر لو اپنے کو، اور آپ کو جہاں ایک کلین فیس نظر آتا ہے آپ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہو۔
آپ اس سے مشورہ بھی لیتے ہو, آپ اس کے ساتھ جاتے اٹھتے ہو, لیکن پھر اس کا کیا حل ہوتا ہے اسپیشلی ایک عورت کو, کہ اگر وہ یہ چیز کر رہی ہوتی ہے تو فوراً اس پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس تو کوئی ٹیلنٹ ہے نہیں, کیپیبلٹی ہے نہیں, تو یہ تو فلانا جو لیڈر ہے وہ اس کو اوپر چڑھا رہا ہے, ورنہ یہ تو بالکل فالتو قسم کی عورت ہے. عورت پہ یہ الزام لگتا ہے, اور ایسا ہم نے بہت دفعہ دیکھا بھی ہے. اور کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اس کا فائدہ بھی اٹھاتی ہیں کہ وہ اپنے حرکتوں کی وجہ سے وہ اوپر پر چلی جاتی ہیں, لیکن جس میں ایک قابلیت نہیں ہوتی نا, کہنے کا مقصد ہے وہ اوپر تو چلا جاتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ اس کا وہ جب لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کی جو اس کا ٹیلنٹ اور اس کا جو مرتبہ ہے وہ ویسا نہیں ہوتا جو دوسروں کا ہوتا ہے, جس نے دنیا دیکھی ہوتی ہے. سو یہ ساری چیزیں ہیں, اور اسی لیے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرتی ہوں, اسی لیے میں آپ لوگوں کو اویئر کرتی ہوں بہت ساری چیزوں کا. میرا پالیٹکس سے ایز سچ ڈائریکٹ کوئی اب رابطہ نہیں ہے, لیکن میں بہت کچھ پڑھتی ہوں, بہت کچھ سمجھتی ہوں, اور بہت سارے ڈاٹس کو نا جوڑتی ہوں آپس میں. کڑیاں جو ہوتی ہیں نا, وہ کڑیاں جب آپ جوائن کرتے ہو نا تو آپ کے سامنے ایک بہت ساری کلیئر پکچر آ جاتی ہے, جو میرے سامنے آتی ہے. اور اس کو چاہے آپ ویژنری سمجھیں, اس کو چاہے سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں کہ جس وقت میں ایم کیو ایم والے مجھے بلا رہے تھے کہ بھئی آپ جوائن کریں واپس ایم کیو ایم, واپس آ جائیں مائنس الطاف, تو میرے دماغ میں کوئی چیز تھی نا جو میں واپس نہیں گئی. میرے دماغ میں کچھ تھا نا, کتنی کوشش کی ان لوگوں نے, کتنی دفعہ میرے سے میٹنگز کریں, آئے, پیپر سائن کروانے کی کوشش کی, میں نے پیپر سائن نہیں کیے. سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے سب کچھ. آپ کے اندر ویژنری جو انسان ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی انٹیوشنز ہوتے ہیں, کوئی الہام ہوتے ہیں. وہ الہام آپ کے اندر جب آتے ہیں تو آپ اپنا ڈیسیشن لینے میں آپ بڑے بڑھ چڑھ کے آپ حصہ لیتے ہو. تو باقی سب ٹھیک ہے, اینڈ آئی ہوپ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے, اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے. میرے ویڈیو میسیجز جو ہیں وہ فار ریکارڈ رہ گئے ہیں,